ابھی حفصہ گھر پر نہیں ہے، پیسے اسی کے پاس ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ آئے تم تب آ جانا، ابھی یہاں سے جاؤ۔ چچی ایک بار دروازہ کھولا، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ فیضان نے زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے کہا، کیوں تماشا لگا رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ خالدہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے یہ دروازہ کھول دیں۔ علینا اندر کھڑی کانپ رہی تھی، اندر جاؤ تم۔ خالدہ بیگم نے علینا کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ جا کر کچن میں بیٹھ گئی۔ خالدہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے آ کر دروازہ کھول ہی دیا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے، جلدی کرو۔ خالدہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا، آپ لوگوں کے پاس گھر کی چابی کہاں سے آئی؟ چچی جان۔ وہ خالدہ بیگم کو گھورتا ہوا بولا، کیا مطلب کہاں سے آئی تھی؟ جہاں سے مرضی آئی، تمہیں اس بات سے کیا؟ وہ غصے سے بولی، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ علینا کا تم لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ ہمارا اس سے کیوں رابطہ ہوگا بھلا؟ تمہارا رابطہ ہونا چاہیے اس سے، تمہاری بہن ہے وہ۔ چچی جان زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے مجھے سچ سچ بتا دو، علینا کہاں ہے؟ خالدہ بیگم کی جانب غصے سے بڑھتا ہوا بولا، نہیں بتاؤں گی وہ کہاں ہے، کر لو جو کرنا ہے تم نے، تم باپ بیٹا ہو ہی ایک نمبر کے ظالم انسان۔ وہ تلخ لہجے میں بولے تو فیضان نے خالدہ بیگم کو بالوں سے پکڑ لیا، جلدی بتا مجھے کہاں ہے وہ، ورنہ تیرا کچھ نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ چھوڑو مجھے، پاگل تو نہیں ہو تم؟ خالدہ بیگم کی چیخیں سن کر علینا اندر سے بھاگتی ہوئی آئی، چھوڑو چچی کو، پاگل تو نہیں ہوگا تم ظالم انسان۔ علینا نے فیضان کو دور پر دھکا دیتے ہوئے کہا، مجھے کل ہی شک ہو گیا تھا کہ تو یہاں پر ہی ہے، کیونکہ گھر سے چابیاں تو ہی لے کر بھاگی تھی اس مکان کی، اور مجھے باہر بھی بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ انہیں تجھے اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کیا سمجھ رہی تھی، تو یہاں چھپ کر بیٹھی رہ گئی؟ اس نے علینا کو نفرت بھرے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں اسی گھر میں رہ رہی ہوں، کم از کم تم ظالموں سے تو میری جان چھوٹ گئی ہے جو ہر وقت صرف پیسے کے لالچ میں رہ گھومتے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولے تو فیضان نے اسے پکڑ کر دیوار میں دھکا دیا، تیری وجہ سے ہماری عزت نہیں رہی اس محلے میں، تیری وجہ سے ابا ہسپتال میں تڑپ رہا ہے، تیری وجہ سے مجھے لوگوں سے قرض لینا پڑ رہا ہے ابا کے علاج کے لیے۔ وہ سخت غصے میں بولا، تم لوگ ہو ہی اس قابل، دوسروں کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔ خالدہ بیگم نے علینا کا بازو پکڑا اور اسے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، تم لوگ تو ویسے بھی تعلق ختم کر چکے نا اس سے، تو اب کیا لینے ہو یہاں؟ نکلو میرے گھر سے، آئندہ یہاں پر آنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھے تم؟ چھوڑوں گا نہیں میں، تم لوگوں کو یاد رکھنا میری بات۔ وہ دونوں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ چلو اندر، چلو علینا۔ دونوں اندر گئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اف، اب کس کی کال ہے؟ یہ کہتے ہوئے خالدہ بیگم نے موبائل پکڑا تو دیکھا زبیر کی کال تھی۔ اب یہ کیوں کال کر رہا؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت تیار ہی رہتی ہے۔ لوگ، خالدہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا، خالہ تیار ہیں آپ لوگ؟ حفصہ تیار تو ہو گئی ہے نا؟ زبیر نے کہا، تیار کس لیے؟ وہ حیرانگی سے بولی، شاید آپ بھول گئی ہیں آج میرا اور حفصہ کا نکاح ہے۔ زبیر نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سن کر خالدہ بیگم سخت غصے میں آ گئی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس دن حفصہ نے تمہیں صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تمہیں بات سمجھ آئی نہیں کیا؟ بہتر یہی ہوگا حفصہ کو بھول جاؤ اور ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر خالدہ بیگم نے کال بند کر دی۔ سب لوگ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ پہلے کیا کم مصیبت تھی جو اب یہ نکاح کرنے چلا آ رہا تھا، بے وقوف کہیں کا۔ خالدہ بیگم سخت لہجے میں بڑ بڑا رہی تھی، پتہ نہیں ساری پریشانیاں ہمارے لیے ہی رہ گئی ہیں۔ علینا نے اداس لہجے میں کہا، کہاں ہے علی؟ حارث نے آپس میں انٹر ہوتے ہوئے کہا، وہ تو اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے، کافی دیر سے گپے مار رہا ہے۔ اسجد نے کہا، چلو اچھا ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ جان جائے گا، پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حارث نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، سر یہ کچھ فوٹوز اور ویڈیوز آئی ہیں لاسٹ ایونٹ کی، عروہ قبر میں یو ایس بی لے کر آئے، اچھا لاؤ مجھے دو۔ اسجد نے کہا تو عروہ نے وہ یو ایس بی اسجد کو دے دی۔ اتنے میں حارث کا موبائل بجنے لگا، پاکیزہ کی کال، ہیلو حارث کہاں ہو تم؟ علی اور اسجد کہاں ہیں؟ وہ میرے پاس ہی ہیں، کیا ہوا، سب خیریت؟ حارث نے حیرانگی سے کہا، جلدی سے اسجد کو لے کر ریسٹورانٹ پہنچ جاؤ، مگر اسے بتانا مت کچھ بھی، اس لیے میں نے ایک سرپرائز ریڈی کر اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں اسے لے کر آنے کے لیے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم پہنچتے ہیں آدھے گھنٹے تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر حارث نے کال بند کر دی۔ چلو بیٹھو، اٹھو، پاکیزہ میڈم کی کال آئی ہے، بلا رہی ہے وہ ہم تینوں کو۔ وہ کیوں بلا رہی ہے؟ خیر تو ہے نا؟ اسجد بولا، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا کیوں بلا رہی ہے، یہ یو ایس بی میں لے کر جا رہا ہوں، رات میں بیٹھ کر دیکھوں گا فوٹوز اور تم سب کو بھی سینڈ کر دوں گا۔ ہاں ہاں رکھ لو،
اور علی کو دیکھو کہاں ہے وہ, کہیں اس کی محبت میں پاگل تو نہیں ہو گیا. حارث نے ہنستے ہوئے کہا یہ تو اب دیکھ کر ہی معلوم ہوگا. اسجد اٹھا اور باہر چلا گیا. علی اگر آپ دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو چلیں. ارے ہم دونوں باہر جا رہے ہیں خانے تم لوگ جاؤ جہاں بھی جانے. علی بولا. علی تم چلے جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ, ہم کسی اور دن پلان کر لیں گے, میرین نے کہا. اتنے میں حارث بھی وہاں آ گئے. اوہ لگتا ہے کافی دوستی ہو گئی ہے دونوں میں. حارث نے تمسخرانہ انداز میں کہا. کیسے مسٹر حارث؟ میری نے حارث کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے, میں بالکل ٹھیک. حارث دیکھو یہ نہیں چل رہا ہمارے ساتھ. کہہ رہا ہے کھانا کھانے جا رہا ہے باہر. اسجد بولا. چلو کوئی بات نہیں, آپ لوگ انجوائے کریں, ہم بھی ذرا باہر جا رہے ہیں. حارث نے علی کو اشارہ کیا. اسجد اور حارث وہاں سے چلے گئے. حارث اسجد کو پاکیزہ کے بتائے ہوئے ریسٹورانٹ میں لے گئے. جب وہ ریسٹورانٹ میں انٹر ہوئے تو اسجد اتنی خوبصورت ڈیکوریشن دیکھ کر حیران رہ گیا. لگتا ہے آج پاکیزہ کسی کو پرپوز کرنے والی. یہ کہتے ہوئے جب وہ اندر گیا تو اس پر پھولوں کی برسات ہونے لگی. ول یو میری می اسجد؟ پاکیزہ نے ایک خوبصورت سی رنگ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گیا. او بھائی کیا چل رہا ہے یہ سب؟ کیا کروں حارث کوئی آئیڈیا دے. پاکیزہ اسجد اور حارث دونوں کو گوری تھی. اسجد ہاں بول دے جلدی سے ورنہ پٹائی کرنا شروع کر دے گی یہ موٹی. تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے یا اس سے جو مشورہ طلب کر رہا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولی. میری جان آئی لو یو. اس نے پاکیزہ کو جھٹ سے گلے لگاتے ہوئے کہا. تو حارث اور پاکیزہ کی دوستیں تالیاں بجانے لگیں. واہ جی واہ, مزے ہیں بھائی مزے. علی یہاں ہوتا تو اور بھی مزہ آتا. اس کے دل کی تاریں سڑ جانے تھیں آج ساری کی ساری یہ سب دیکھ کر. حارث ہنستا ہوا بولا. کہاں ہے وہ, آیا کیوں نہیں؟ پاکیزہ بولی. وہ ذرا ایک ضروری مشن پر ہے, اس بارے میں بعد میں بات ہوگی, ابھی تم بتاؤ. اسجد کیسا لگا موٹی کا سرپرائز؟ حارث بولا. یار میں اسے پسند تو بہت پہلے کا کرتا مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہنے کی, مگر آج میں بہت خوش ہوں سچ میں, اور یہ موٹی میری جان ہے. وہ پاکیزہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا. اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. حارث نے مسکراتے ہوئے کہا. ہٹو یہاں سے, مجھے اپنا کچھ ضروری سامان لینا ہے. شوکت خان نے گارڈ کو دھکا دیتے ہوئے کہا. تم اندر نہیں جا سکتے, میں بھی حارث صاحب کو کال کرتا ہوں. جاؤ جاؤ جس کو مرضی کال کرو, میں کسی سے نہیں ڈرتا, سمجھے تم؟ شوکت خان نے گارڈ کو کوئی ایسی چیز سونگھائی کہ وہ کچھ منٹ کے بعد وہیں گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس گھر میں داخل ہونے کی؟ میرا باہر ٹی وی لانچ میں بیٹھی تھی, اسے ایسے اچانک دیکھ کر وہ ایک دم ڈر گئی تھی. ساجو حارث کو کال کرو ابھی, اور اسی وقت اسے کہو جلدی سے گھر ہے. جی میرا بیبی, میں بھی کال کرتی ہوں حارث صاحب کو, جس کو مرضی کال کرو, میں کسی سے نہیں ڈرتا. وہ عالیہ بیگم کے کمرے میں جا کر الماری کھول کر دیکھنے لگا. حارث صاحب گھر میں شوکت خان آ گیا اور بہت تماشا کر ہے, آپ جلدی سے گھر آ جائیں. ساجو نے لاڑ کھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا. گارڈ کا ہے, اسے اندر کیسے آنا دیا اس نے؟ حارث سخت غصے میں بولا. نکلو یہاں سے, کسی ایک بھی چیز کو اپنے گلیز ہاتھ مت لگانا, سمجھے؟ کہاں ہے گھر کی رجسٹری؟ کہاں ہے؟ وہ ساری الماری کھول کر دیکھ رہا تھا اور جو بھی چیز اسے قیمتی لگ رہی تھی اسے اٹھایا جا رہا تھا. اس نے الماری میں پڑے پیسے بھی اپنی جیب میں ڈالے اور سائڈ ٹیبل پر پڑی عالیہ بیگم فوٹو کو اٹھا کر دیکھ کر زور سے ہنسنے لگا. یہ جو تمہارا بیٹا نا عالیہ, اسے میں تباہ کر دوں گا, برباد کر دوں گا. اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. تم تو کہتے تھے مرنے کے بعد سب کچھ میرے نام کر دو گی, مگر تمہارا یہ بیٹا سب کچھ ہڑپ کر گیا. عالیہ اس نے وہ فوٹو فریم زور سے دیوار میں دے مارا. تمہارا بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور اس فریم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا. نکلو یہاں سے, جہل آدمی, تمہاری سے وہ ہمیں چھوڑ کر گئی ہیں. میرا نے شوکت خان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا تو اس نے میرا کو دور پر دھکا دیا. ہٹو یہاں سے پاگل لڑکی. وہ ساری قیمتی چیزیں اٹھا رہا تھا. میرا بیبی اٹھے, میں نے حارث صاحب کو کال کی ہے, وہ بس یہاں پہنچنے ہی والے. اسے روکو, وہ نہ جانے کیا چیزیں اٹھا کر لے گیا. پھوپھو کی وہ نشانیاں ہیں ہمارے پاس. پھوپھو کی میرا چیخی, تم لوگ انجوائے کرو, مجھے گھر جانا ابھی اور اسی وقت. حارث بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا؟ اسجد نے کہا. گھر شوکت خان آ گیا اور تم جانتی ہو نا وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان, کہیں وہ میرا کو نقصان نہ پہنچا دے. میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. نہیں اسجد, تم پاکیزہ کو ٹائم دو, میں اپنی پریشانیوں کی وجہ سے تم لوگوں کی خوشیاں خراب نہیں کر سکتا. بس کرو حارث, کیا ہو گیا؟ ہاں تم اور اسجد جلدی سے جاؤ, میں اپنے فرینڈس کو فارغ کر کے تمہاری طرف پہنچتی ہوں. جاؤ جلدی جاؤ, تم دونوں دیر مت کرو. وہ دونوں فوراً جانے کے لیے نکل گئے. میرا ڈرائیور نہ جانے کہاں چلا گیا. ہم ایسا کرتے ہیں کسی ٹیکسی میں چلتے ہیں. میرین نے
ड्राइवर को मैसेज कर दिया था कि यहाँ से फरार हो जाओ, क्योंकि वो जानती थी अली हारिस का बेस्ट फ्रेंड है और अगर उसने गाड़ी या ड्राइवर को देख ली तो वो पहचान जाएगा। और उसे शौकत खान की तरफ से मैरीन पर शक भी हो सकता है, क्योंकि वो गाड़ी और ड्राइवर बहुत सालों से शौकत खान के इस्तेमाल में था। अरे परेशान क्यों होती हो प्यारी लड़की, हम मेरी गाड़ी में चलते हैं। अली ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास भी गाड़ी है। मैरी ने तमस्कुना अंदाज में कहा, उसने तो मुझे गरीब ही समझ लिया था। उसने दिल ही दिल में कहा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल गए। कुछ अपने बारे में बताओ, फैमिली के बारे में बताओ। अली ने कहा, वो मेरी फैमिली में कुछ ज़्यादा लोग तो नहीं हैं। अम्मी अबू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। एक भाई जो अपनी फैमिली के साथ कनाडा रहता है, तो बस मैं यहाँ अकेली ही होती हूँ। मैरी ने धीमे लहजे में साफ झूठ बोला, ओह सो सैड। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, बस एक कॉल कर देना। वो रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। चलो खाना ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अली ने मेन्यू को देखते हुए कहा। दोनों ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। आओ उस तरफ चलते हैं, फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं वहाँ पर। रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग मौजूद थे। बहन को उस तरफ ले गया जहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ देखो, उसने मरीन को अपने करीब करते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आकर। उसने अली के सीने से लपकते हुए कहा। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तुम्हें भी अच्छा लग रहा है मेरे साथ? वो तमस्कुराना अंदाज में बोली, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहली बार कोई लड़की मेरे इतने करीब आई, कैसे नहीं अच्छे लगे। वो झाट से बोला, चलो फिर आज की रात साथ में गुजारते हैं, खूब मज़े करेंगे। वो उसे देखती हुई प्यार भरे लहजे में बोली, साथ कैसे गुजारते हम रात? ये तो नामुमकिन है। अरे नामुमकिन क्यों है मेरी जान, इतने होटल हैं, कोई सा भी बुक करवा लो एक रात के लिए। मगर तुम अपने दोस्तों को मत बताना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो मुंह बनाती हुई बोली, नहीं बेफिक्र रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सर आपका खाना लग गया वेटर ने कहा। चलो खाना खाते हैं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। अली ने कहा, क्या करूं, ये तो रात साथ गुजारने के कह रही है। अली सोच में पड़ गया। उसने जानबूझकर खाना खाते हुए अपने कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। ओहो क्या हो गया अली? मैरी ने उसे टिश्यू देते हुए कहा, मैं वॉशरूम से होकर आए बस 2 मिनट। वो फ़ौरन के उसने हारिस को कॉल की। हारिस यार कॉल अटेंड कर जल्दी। हेलो हाँ अली बोलो। हारिस वो लड़की मुझे कह रही है आज रात होटल में गुजारो मेरे साथ, मुझे बताओ क्या करूँ मैं? कहाँ फंसा कर रख दिया तुम दोनों ने मुझे। एक सेल्फी लेने के लिए मैंने उसे क्या अपने करीब कर ली, वो तो चपाक ही गई थी मेरे साथ। अली ने सर्द लहजे में कहा, अली इस वक्त वो जो कहती है तुम्हें वही करना है। तुम्हें ये भी पता लगाना है वो कहाँ रहती है और किसके साथ रहती है। अभी मुझे घर से कॉल, ये शौकत खान घर में घुस गया है, मैं और रशीद अभी घर ही की तरफ जा रहे हैं। हारिस ने कहा, यार मैं क्या करूँगा पूरी रात उसके साथ, तुम लोग बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अली बोला, अली कुछ नहीं होता, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हारिस ने कहा, चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ, हाँ परेशान मत होना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, बस एक बार मुझे घर जाने दो। जैसे ही हारिस और रशीद घर पहुँचे तो देखा गार्ड गेट में बेहोश पड़ा था। या अल्लाह ये सब क्या हो गया था? हारिस और रशीद ने गार्ड को उठाकर एक साइड पर लेटा दिए। हारिस तुम अंदर जाकर देखो मेरा भाभी को, मैं उसे देखता हूँ। हारिस भागता हुआ अंदर गया तो मेरा बाहर सोफे पर बैठी नटहाल रोए जा रही थी। हारिस को देखते वो फ़ौरन उसके सीने से लपक गई। उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? हारिस ने उसके कमर पर हाथ रखते हुए कहा। हारिस फूफू के कमरे से सारी कीमती चीज़ें उठा कर ले गया। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। साहब उसने मेरा बेबी को बहुत ज़ोर से धक्का भी दिया था। साजू ने कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? जब मुझे कॉल आई मैं फ़ौरन ऑफिस से निकल गया, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। छोड़ूंगा नहीं मैं इस जहल बदतमीज़ इंसान को। उसकी हिम्मत कैसी हुई इस घर में दोबारा कदम रखने की? हारिस चीखा। वो अपने गुस्से पर काबू करने की बहुत देर से कोशिश कर मगर अब वो मजीद अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरा बच्चा वहाँ जेल में सड़ रहा है उन जालिम माँ बेटियों की वजह से, और तुम्हें अपने निकाह की पड़ी है। शाइस्ता बेगम चीखी, अगर वो जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जितना उस हिफ्स ने मुझे जलील कर दिया अब तो मैं उसे निकाह करके उसे बदला लूँगा। वो तलाक लहजे में बोला, बस एक बार मेरा निकाह होने दे, देखिएगा आपका बेटा भी वापस आ जाएगा जेल से, मुझ पर भरोसा रखें। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे निकाह करेगी। तुम क्यों खुद को उसके पीछे जलील कर रहे हो? क्या कमी है तुम्हें? हाँ एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी तुम्हें। अम्मी मुझे अब जिद है, मैं निकाह करूँगा तो सिर्फ इक्सा से। मैं एक बार आपका वेट करूँ, जल्दी से आ जाएं। महरीन अभी वॉशरूम में गई थी कि अचानक महरीन का मोबाइल बजने लगा।
अली भागते हुए मोबाइल की जानब तो देखा शौकत खान की कॉल आती, मतलब ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है। हारिस का शक सही निकला, वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था उसके बारे में। अली वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। कॉल आ रही थी तुम्हारे फ़ोन पर। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो अली ने उसे कहा कॉल किसकी कॉल आई थी? वो एकदम घबरा गया। पता नहीं, मैंने नहीं देखा, तुम चेक कर लो। मैरी ने जब मोबाइल पकड़ा तो फिर से कॉल आने। कौन है? अटेंड क्यों नहीं कर रही तुम कॉल? अब वो मेरी दोस्त की कॉल है, छोड़ो उसे। तुम बताओ बोर तो नहीं हो रहे हो? वो अली के पास बैठती हुई बोली, हाँ बोर तो मैं हो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। ऐसा करते हैं, चलते हैं यहाँ से, तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मैं भी घर चला जाता हूँ, सुबह मेरी क्लास भी है। अरे ये क्या बात हुई? पहला लड़का देखा है जो मैरिन के साथ बोर हो रहा है। वो उसके करीब बढ़ती हुई बोली, क्या मतलब पहला लड़का? अली ने हैरानगी से कहा, कुछ नहीं। वो एकदम से अली के होंठों पर झुक गई। अली के दिल की धड़कनें बेतरतीब बोलने लगी थी। क्या हुआ अली? वो उस चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरती हुई बोली, कुछ नहीं, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। अली ने उसे खुद से पीछे किया और होटल के रूम से निकलकर चला गया। क्या अजीब लगा यार। उसने अपना बैग उठाया और अली के पीछे पीछे चली गई। अली गाड़ी में बैठा हार्न दे रहा था। वो आकर खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। कहाँ उतारो तुम्हें? अली ने कहा, कहीं भी उतार दो। वो सीरियस अंदाज में बोले, क्या मतलब कहीं भी उतार दो? घर कहाँ है तुम्हारा? मैं बताती हूँ मुझे कहाँ उतरना है, तुम गाड़ी तो स्टार्ट करो। मैरी को अब समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ उतरे, क्योंकि अगर फार्म हाउस गई तो उसके सारे राज फाश हो जाएंगे। तुम सब तैयार क्यों नहीं हुए? कहाँ हिफ्सा? समझ नहीं आई थी तुम लोगों को। हाँ कुछ भी हो जाए, आज मैं हर सूरत उससे निकाह कर रहूँगा। सुबह चीखा, तुम पागल हो क्या? हिफ्सा नहीं है यहाँ, जाओ यहाँ से। समझाती क्यों नहीं आप अपने बेटे को? खालदा बेगम ने अपने बहन शाइस्ता बेगम से कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, वो बचपन से हिफ्सा को पसंद करता है, उससे निकाह करना चाहता है। ये बात तुम सब अच्छे से जानते हो। शाइस्ता बेगम सर्द लहजे में बोली, मैं हॉस्पिटल से लेकर आता हूँ उसे, वहाँ ही होगी। जुबैर ने गुस्से से कहा, रुको जुबैर, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें समझे? बुला वजह वहाँ जाकर। मेरी बेटी का तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो नहीं करना चाहते तुमसे निकाह। क्यों समझ नहीं थी तुम्हें? बस बहुत तो हुआ। खामोश रहें आप खाला, ये मेरा और हिफ्सा का मामला। बहुत सुन ली मैंने आप साहब की बकवास, अब नहीं सुनूंगा कुछ भी। वो ये कहकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। मुझे कॉल आई हॉस्पिटल से, वो तुम्हारी रिपोर्ट लेकर आनी है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, डॉक्टर को भी एक बार चेक करवा लेना रिपोर्ट्स। मैंने ने कहा, हाँ ठीक है, चलो तुम रेस्ट करो, अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ये कहकर हरिस हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने फ़ौरन रिपोर्ट और डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जाने लगा तो मालूम हुआ डॉक्टर अभी नहीं आए, मतलब अभी मुझे कुछ देर वेट करना पड़ेगा यहाँ ही। वो वेटर रूम में जाकर बैठ गया। उसने अभी मोबाइल जेब से निकाला ही था कि असजद की कॉल। हेलो, हाँ असजद। हारिस यार, मैंने घर आकर USB कनेक्ट की लैपटॉप के साथ, मैंने कहा चलो फ़ोटो देखता हूँ, तो उसमें मुझे एक वीडियो मिली जिसे देखकर मैं तो बहुत हैरान हुआ यार। एक क्लिप मौजूद है उस दिन पार्टी का उस USB में। असजद ने कहा, क्या मतलब कैसी वीडियो? हारिस ने हैरानी से कहा, कहाँ हो तुम इस वक्त, क्या मेरे घर आ सकती हो? असजद ने कहा, यार मैं इस वक्त हॉस्पिटल मैरा की रिपोर्ट लेने आया था, अभी मैंने ये रिपोर्ट डॉक्टर को चेक करवानी है, मुझे टाइम लग जाएगा। ऐसा करो तो मुझे वो वीडियो व्हाट्सअप कर दो। चलो मैं तुम्हें वीडियो व्हाट्सअप करता हूँ, देखो। असजद ने कहा, हाँ ठीक है। और सुनो, अली से बात हुई? नहीं, मेरी से बात नहीं, मैं सोच रहा था कि उसे कॉल करूं मगर फिर नहीं की। अच्छा चलो रहने दो, खुद कार कर लेगा वो कॉल, हारिस ने कहा। असजद ने हारिस को वीडियो भेजी तो हारिस वो वीडियो देखकर हैरान परेशान रह गया। यम्मी से क्या बात कर रही है? यम्मी के पास ऐसे आकर बैठी है जैसे कोई चोर आकर बैठा हो। उसके जाते ही अम्मी की तबीयत बिगड़ गई। ऐसा क्या कहा था उसने अम्मी को? हारिस गुस्से से पागल हो गया था। उसने फ़ौरन असजद को कॉल बैक की, अब मुझे किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। इस लड़की को हमारी ज़िंदगी में भेजने वाला सिर्फ और सिर्फ शौकत खान है। मैं इस लड़की को और शौकत खान को ऐसी सजा दूंगा कि ये याद रखेंगे। तुम्हें एक बात बताऊँ असजद, उससे अपनी अम्मी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि ऑफिस में मौजूद लोगों पर कड़ी नज़र रखा करो, देख कर लोगों को नौकरी दिया करो। लोग तो बैठे हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अम्मी सब कुछ कह गई थी। असजद जाते जाते, मुझे काश कि अम्मी ने मुझे ये सब बहुत पहले बता दिया होता, मैं अम्मी को कहीं दूर ले जाता इन सब दरिंदों से। तुम बिल्कुल ठीक करो अरस, आप देर मत करो, दोनों को पुलिस के हवाले करो। असजद ने कहा। इतने में बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। ये कैसा शोर है हारिस? असजद ने हैरानी से पूछा। पता नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में बैठा हूँ, चलो मैं देखता हूँ डॉक्टर आ गई है या नहीं।
تم ایسا کرو، علی سے رابطہ کرو، میں تھوڑی دیر میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں اب کیا کرنا ہے۔ حارث نے کال بند کی اور وہ اٹھ کر ویٹنگ روم سے باہر گیا تو اس نے دیکھا ایک لڑکا جو زور زور سے حفصہ حفصہ پکار رہا تھا۔ حفصہ کا نام سن کر حارث کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ کون ہے اور حفصہ کو کیوں پکار رہا ہے؟ کیا کہنا ہے آپ نے؟ حفصہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہاسپٹل ہے؟ کیسے چیخ رہے ہیں؟ ایک نرس نے آ کر اسے غصے سے کہا۔ حفصہ کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ساتھ کیوں چیخ رہے ہو یہاں کر؟ حفصہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی بولی، کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ تیار نے ہمارا نکاح ہے، پھر تم نے کیوں میری بات نہیں مانی؟ ہاں، وہ حفصہ کے قریب بڑھتے ہوئے بولا، جاؤ یہاں سے، میری عزت کا تماشا مت بناؤ سب کے سامنے۔ وہ تلخ لہجے میں اسے گھورتی ہوئی بولی، شرم نہیں آتی تمہیں یہاں پر آ کر اس طرح تماشا لگاتے ہوئے؟ جاؤ یہاں سے۔ نرس فاطمہ غصے سے بولی، کوئی بھی میرے اور اس کے معاملے میں نہ آئے، یہی سب کے لیے بہتر ہوگا، چلو یہاں سے، تمہارا اب یہی علاج ہے، میں تمہیں یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے کر جاؤں۔ اس نے حفصہ کے بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ سب لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے جن میں حارث بھی موجود تھا۔ چھوڑو مجھے، حفصہ چیخی، مگر زبیر نے اس کی ایک نہ سنی اور گھسیٹتے اسے ہاسپٹل سے باہر لے گیا۔ حارث اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا۔ حفصہ چیخ رہی تھی مگر کوئی بھی مدد کے لیے قریب نہیں آ رہا تھا۔ خدا کا واسطہ چھوڑ دو مجھے، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں تمہارے گھر لے کر جاؤں گا، اب تم وہاں جاؤ گی جہاں میں چاہوں گا۔ اس نے حفصہ کو گاڑی میں دھکا دیا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حارث بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور زبیر کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی۔ آخر کون ہے یہ لڑکا اور کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے؟ قدر کالی ہوتی اگر ہماری تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا میڈم۔ حفصہ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جلتے گڑھ سے چھلانگ، میں تم سے کہہ رہی ہوں گاڑی روکو اور مجھے یہاں اتار دو۔ یقین کرو اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو تم پچھتاؤ گے۔ بس بہت سن لی میں نے تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی بکواس۔ پچھلے 4 سال سے میں کہہ رہا ہوں حفصہ، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، مگر تم اور تمہاری ماں نہ جانے کس چیز کا غرور بھرا ہوا تم لوگوں میں۔ اب تم سے نکاح کرنا میری ضد ہے جسے میں ہر حال میں پورا کر کے رہوں گا۔ تم نے میرے بھائی کو جیل میں کروایا، میں کچھ نہیں بولا کیونکہ واقعی اس کی غلطی تھی، اور دوسرا تم سے محبت اتنی تھی کہ کچھ کہہ نہ پایا، مگر تم نے میری محبت کی قدر ہی نہیں کی، افسوس۔ زبیر نے سخت لہجے میں کہا، آ کر یہ کہاں لے کے جا رہے اسے؟ وہ اسے ایک ویران سی جگہ پر لے گیا۔ حارث نے اپنی گاڑی پیچھے ایک سائڈ پر روک لی تھی۔ اب اپنے منہ سے ایک لفظ بھی مت نکالا یہاں پر، سمجھی؟ وہ اسے پکڑ کر اندر لے گیا۔ یہ تم مجھے کہاں پر لے آئے ہو؟ مجھے گھر جانا ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ روتی ہوئی بولی، کیا کروں؟ وہ ایسے تڑپتی ہوئی مجھ سے دیکھے نہیں جا رہی، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چلو کوئی نہیں ہے، وہ مطلبی ہے تو کیا ہوا، میں تو مطلبی نہیں ہوں نا۔ وہ آگے بڑھا اور جا کر اس ویران نے پرانے سے گھر کا دروازہ بجانے لگا۔ دروازے پر دستک سن کر زبیر کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ یہاں کون آ سکتا ہے، کون ہے؟ زبیر نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا، دروازہ کھولو، مجھے مدد چاہیے، پلیز میری مدد کرو۔ حارث بولا، ہو کون تم؟ ہم نہیں کر سکتے تمہاری کوئی مدد، جاؤ یہاں سے۔ زبیر نے سخت لہجے میں کہا، بچاؤ مجھے، یہ لڑکا زبردستی یہاں لے آئے۔ حفصہ چیخی، بکواس بند رکھو اپنی۔ زبیر نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حارث نے دروازے کو زور سے 2-3 بار دھکا مارا تو زبیر گھبرا گیا، کون ہو تم؟ کیوں دروازے کو دھکے مار رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں کہا دروازہ کھولو جلدی، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا یہاں۔ زبیر نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو حارث نے اسے دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ اسے دیکھ کر حفصہ حیران رہ، تم؟ ہاں میں، کیوں چونک گئی؟ حارث نے سادہ لہجے میں کہا، کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو؟ زبیر نے دونوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا،